بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی ہمارا باب چل رہا تھا غسل کا، اور اس میں ہم نے چند ایک چیزیں پڑھ لی تھی کہ کب جو ہے وہ غسل واجب ہوتا ہے، اور پھر کب غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 113 جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن غسل کر لے تو بہتر ہے اور اچھا ہے۔ ہاں، جو وضو کر لے اس کے لیے بہتر اور اچھا ہے، جو غسل کر لے وہ اس کے لیے افضل ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں جمعے والے دن جو غسل کرنا ہے وہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے حدیث نمبر 114 سے پڑھیں گے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جی عامر بھائی، آپ اگر عبارت پڑھ سکتے ہیں تو اس حدیث کی عبارت پڑھ دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان۔ جی، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقرئون القرآن، ہمیں قرآن مجید پڑھاتے رہتے، ما لم یکن جنبا، جب تک آپ جنبی نہ ہوتے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے، والاربعۃ، اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ وہذا لفظ الترمذی، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ترمذی کے ہیں۔ وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان جنبی ہو تو اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا درست نہیں ہے۔ ایک تو ہے قرآن مجید کو چھونا، وہ تو آپ بے وضو بھی نہیں چھو سکتے ہیں، اور جب آپ جنابت سے ہیں تو یہ حدیث چونکہ صحیح ہے یا حسن درجے کی ہے تو حسن بھی صحیح ہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جو اذکار وغیرہ ہیں وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، جو بھی اذکار صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں یا دیگر جو اذکار ہیں۔ تو قرآن مجید کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی آپ تلاوت نہ کریں۔ بے وضو انسان جو ہے، جو جنبی نہ ہو، صرف اس کا وضو نہ ہو، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ بھی زبانی۔ قرآن مجید کو چھو وہ بھی نہیں سکتا، جس طرح کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ تو اگر جنابت کی حالت میں ہے تو پھر اس کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس حدیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے بے حد حریص تھے۔ اب آپ جو ہیں صحابہ کرام کو خود قرآن مجید سکھلایا کرتے تھے، تو یہ بھی آپ کی اس حرص اور اس محنت کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان، آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ جو ہیں زیادہ سے زیادہ صحابہ کو خود ہی قرآن مجید جو ہے وہ سکھائیں۔ ہاں البتہ جب آپ جنابت سے ہوتے تو اس وقت پھر آپ نہیں پڑھاتے تھے جب تک آپ غسل نہ کر لیتے، اور جب آپ غسل کر لیتے تو پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ
پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو عورت حائضہ ہے کیا اس کا حکم بھی یہی ہوگا؟ تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ کا حکم جو ہے وہ بھی جنابت والا ہی ہے، کیونکہ حائضہ عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے اور جنبی شخص پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ تو جس طرح جنبی آدمی جو ہے اس کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس طرح حائضہ کو بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو بچی قرآن مجید حفظ کر رہی ہے، اگر وہ ان مخصوص ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گی تو اس کے بھول جانے کا اندیشہ ہے، لہذا ان حالات میں اہل علم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو براہ راست ٹچ نہ کرے، دستانے وغیرہ پہن لے یا ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا ہو تو اس کپڑے کے ساتھ اگر وہ قرآن مجید کو چھوئے اور پڑھتی رہے تو اس کے لیے ایک گنجائش جو ہے وہ اہل علم نکالتے ہیں، کیونکہ ورنہ قرآن مجید کے بھول جانے کا اندیشہ ہے اور وہ پھر اس انداز میں حفظ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ تو معاملہ ہر مہینے ہی جو ہے وہ چلتا ہے بنات آدم کے ساتھ۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دینی امور میں سوال کرتے ہوئے یا کسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے شرم و حیا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح واضح فرما دیا کہ آپ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے رہتے تھے جب تک آپ جنبی نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ اس بات کا وہ اندازہ ان کو ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنابت کی حالت میں ہیں اور آپ ہمیں قرآن مجید کو نہیں پڑھا رہے، حالانکہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ تو دینی امور کے اندر طہارت کے جب مسائل آپ پڑھیں گے تو چونکہ وہ دین کا حصہ ہیں اور ضروری ہیں، اور اگر آپ ان کو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے طہارت کے مسائل میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو شرم کے مارے سوال تو نہیں کرتے ہیں لیکن پوری زندگی جو ہے ان کی وہ بس اللہ کے حوالے ہی ہوتی ہے، اللہ کی سپردی ہوتی ہے، ان کو غسل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یا کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ مباشرت کے باوجود بھی غسل نہیں کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کھل کر جو ہے سوال بھی کر لینا چاہیے اور ان کو بیان بھی کر دینا چاہیے۔ جی آگے روایت ہے جس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک دفعہ جماع کر چکا ہو تو اب وہ دوبارہ جماع کرنا چاہتا ہو کچھ دیر کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلا جماع کرنے کے بعد وضو کر لے، وضو کر کے جو ہے وہ راحت کرے یا آرام کرے، اور دوبارہ جماع سے پہلے پہلے اس کا وضو ہونا چاہیے، اور اس کی حکمت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جی اس کی عبارت پڑھ دیں، ریحان وعن آپ ابي پڑھ دیں۔ سعيد جی الخدري پڑھیے۔ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود ہاں انشتو للعودی۔ أنشط للعود۔ جی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم، جب آئے تم میں سے کوئی ایک، اہلہ اپنی بیوی کے پاس، یعنی جماع سے یہ کنایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئی یعنی اس سے جماع کرے، ثم ارادہ، پھر وہ ارادہ کرے، ان یعودا، دوبارہ جماع کرنے کا، فلیتوضأ، پس چاہیے کہ وہ وضو کر لے، بینہما وضوءً، ان دونوں کے درمیان وضو کرنا، یعنی دونوں مجامعتوں کے درمیان پہلے جماع اور دوسرے جماع کے درمیان وہ وضو کر لے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے الفاظ ہیں زاد الحاکم، امام حاکم نے ان الفاظ کی بھی
زیادتی جو ہے وہ نقل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کہ بے شک یہ وضو کرنا یہ زیادہ بشاشت پیدا کرنے والا ہے، للعودی، دوبارہ جماع کرنے کے لیے، یعنی آپ نے پہلے جماع کیا تو چونکہ جماع کے وقت انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے، خون کی گردش جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، جو انسان کی صحت کے لیے زیادہ دیر تک اگر وہ قائم رہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو وضو کرنے سے ایک تو جسم پر لگی نجاست جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ جو خون کی گردش کی تیزی ہے یا گرمی ہے اس کے اندر کچھ ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو دوبارہ آپ جب جماع کریں گے تو آپ کے لیے اس میں سے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں سے چند مسائل جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیا والی باتوں کو کنایا سے بیان کرنا افضل ہے جب تک کہ صراحت کی ضرورت نہ ہو، یعنی بہتر یہی ہوتا ہے کہ کنایا سے اگر بات کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کو کنایا سے ہی بیان کیا جائے، اس کو واضح الفاظ کے ساتھ بیان نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو کنایا سے سمجھ نہیں آ رہی، واضح اور صریح الفاظ کی ضرورت ہے، تو پھر ان کو بیان کیا بھی جا سکتا ہے، جس طرح کہ پچھلی روایت کے اندر ہے۔ تو اب اس حدیث میں اللہ کا نبی نے جماع کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے، تو یہ گویا کہ ایک کنایا تھا اور اس سے بات سمجھ آ رہی تھی، اور اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر اس کو صراحت بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ پھر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کو اہل کہا جاتا ہے، گھر والی بیوی کو اہل کہا جاتا ہے۔ اب اسی سے قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں نازل فرمائی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے نجاست کو دور کر دیں اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دیں، خوب پاک کرنا۔ تو اصل میں ہمارے ہاں شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے چند مخصوص افراد کو اہل بیت بنایا ہوا ہے، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، گھر والی ہیں، ان کو وہ اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہی اصل گھر والی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر کئی ایک امہات جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اہل بیت نہیں ہے، وہ اہل بیت کا ان کا اپنا ہی ایک تصور ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا تذکرہ جو موجود ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ جو پردے کا حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور جاہلیت کی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ساری مراد ہیں، اور اس حدیث کے اندر بھی جو اہل کا تذکرہ ہے اس سے مراد بھی بیوی ہے۔ تو اہل جو ہوتے ہیں، بیوی سب سے پہلے گھر والوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث اور یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ گویا کہ شیعہ کا جو ایک خاص تصور ہے اس کے رد پہ ہے، اس کا رد کرتی ہیں کہ ان کا یہ تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ ادیان اور ابدان دونوں کے معاملات پر مشتمل ہے، یعنی شریعت جو ہے وہ ہمیں ہمارے دین کی حفاظت کا بھی حکم دیتی ہے اور ہمارے بدن کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات، یا شریعت نے وہ احکامات ہمیں دیے ہیں جو ہمارے بدن کے لیے، ہمارے جسم کے لیے بھی صحت کا ضامن ہے۔ اب جہاں پر 2 دفعہ کوئی مباشرت کر رہا ہے تو درمیان میں وضو کرنا یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔
اور پھر بعض احکام ایسے ہیں جن کی شریعت کے اندر علت یعنی اس کی وجہ اور سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ شریعت جو ہے وہ اس چیز کی محتاج تو نہیں ہے کہ وہ ہر عمل یا ہر حکم کی علت اور وجہ بیان کرے، جب حکم آ جائے تو ہمارے لیے اس کو ماننا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، بے شک اس کی علت بیان کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ لیکن بسا اوقات علت بیان کر بھی دی جاتی ہے تاکہ جو مکلف ہے، جو مخاطب ہے، وہ اس کو اچھے انداز سے قبول کر لے اور اس کو بھی سمجھ آ جائے، جس طرح کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت بیان کی کہ فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کہ اس سے بشاشت، دوبارہ جمع کرنے میں بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان فرما دی۔ تو اگر علت بیان کر دی جائے تو پھر انسان کے دل کو زیادہ تسلی ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ جی، اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے کہ جنبی کے وضو کیے بنا سو جانے کا حکم۔ جی ہاں جی، خدیجہ شریف آپ اس کی عبارت پڑھیں۔ جی سر۔ وللأربعة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنوب من غیر ان يمس ماء وهو معلوم۔ جی، پچھلی روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے دوبارہ جماع کرنا ہے تو اس وقت آپ وضو کر لیں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے جب مباشرت کر لی، جنبی ہو گیا، تو اب وہ سونا چاہتا ہے، تو کیا وہ بغیر وضو کیے سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے؟ تو وللاربعۃ، اور ائمہ اربعہ سے یہ روایت ثابت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینام، سو جاتے، وہو جنوب، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، من غیری، بغیر اس کے، ان یمس ماء، کہ آپ پانی کو چھوتے۔ یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کیے، بغیر پانی کو چھوئے بھی سو جاتے تھے۔ تو بعض دیگر کئی ایک احادیث ہیں جن میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونا چاہے تو وہ وضو کر لے۔ تو ان دونوں احادیث کو جمع کرنے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنابت کے بعد وضو کر لینا مستحب عمل ہے، یعنی واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جب بسا اوقات جو ہے وہ بغیر وضو کے سو جاتے تھے۔ تو وضو کرنا مستحب عمل ہے، بہتر ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے سو جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کسی حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ جی، اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ جی، یہ کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھ لیں۔ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغتسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه، ولفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده۔ جی، تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ غسل جنابت جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
امہات المومنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو بیوی جو ہے وہ اس طرح کے طہارت کے مسائل کو اچھے انداز سے بیان کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا اغتسل، جب آپ غسل جنابت فرماتے، من الجنابتی، جنابت سے، یعنی غسل جنابت فرماتے تو آپ کیا کرتے، یبدأ، آپ شروع کرتے، فیغسل یدیہ، تو آپ دھوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ تو اس میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب اس طرح ہاتھ دھونے ہیں تو الگ پانی لے کر دھونے ہیں، ہاتھوں کو براہ راست ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر یا پانی کے اندر نہیں ڈالنا ہے، الگ پانی لے کر ان کو دھویا جائے۔ تو کیسے دھوتے تھے، ثم یفرغ، پھر آپ ان ڈیلتے، بے یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، علی شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ پر، فیغسل، پس آپ دھوتے، فرجہ، اپنی شرمگاہ کو، یعنی پہلے ہاتھ دھوتے، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ پھر شرمگاہ کو دھونے کے بعد ثم یتوضأ، پھر آپ وضو کرتے، تو دیگر احادیث سے جس طرح کے ثابت ہے کہ آپ نماز والا وضو کرتے، تو جیسے نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح پورا وضو کرتے۔ ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، فیدخل اصابعہ، آپ ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو، فی اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں، یعنی پانی لیتے اور اس کو سر کے اوپر ڈالتے اور اپنی انگلیوں کے ساتھ جو ہے بالوں کی جڑوں تک اس کو پہنچاتے۔ ثم حفنا، پھر آپ چلو برتے، چلو ڈالتے، علی راسہ، اپنے سر پر، ثلاث حفنات، 3 چلو، تو 3 چلو جو ہیں وہ سر پر ڈالتے۔ اس کے بعد پھر ثم افاض، پھر آپ بہاتے پانی، علی سائر جسدہ، اپنے پورے جسم پر۔ ثم غسل رجلیہ، پھر آپ اپنے پاؤں کو دھوتے۔ تو پاؤں کے حوالے سے دونوں طرح ہی درست ہے کہ آپ وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئیں، پورا غسل کرنے کے بعد آخر میں جا کر آپ پاؤں دھو لیں، لیکن یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر پانی کے چھینٹے آپ کے جسم کے اوپر پڑنے کا خدشہ ہو، جیسے دیہاتوں کے اندر کچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں حمام، لیکن ایک ایسا حمام غسل خانہ جہاں پر ٹائل پتھر لگا ہوا ہے، خوبصورت ہے اور پانی کے چھینٹے پڑنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو وہاں پر آدمی پورے کا پورا وضو پہلے کر سکتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر بے شک آپ دوبارہ سے پاؤں کو دھو لیں، لیکن پہلے آپ مکمل وضو کر لیں۔ تو بعد میں اگر پاؤں آپ نہ بھی دھوئیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ناپاک پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے اوپر پڑنے کا خدشہ نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، وہ لفظ لمسلم، لیکن اس کے جو یہ الفاظ ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ کہتے ہیں جی وَلَهُمَا، اور انہی دونوں کے لیے، من حدیث میمونہ، سیدہ میمونہ کی ایک روایت بھی ہے، یعنی اب وہ 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں لا کر اس بڑی حدیث میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے، ثم افرغا، یعنی حدیث کے شروع کے الفاظ کہ فیغسل یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم افرغا، پھر آپ ان ڈیلتے، علی فرجہ، اپنی شرمگاہ پر، وغسلہ بشمالہ، اور اس کو دھوتے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ تو اوپر والی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ پانی دائیں سے بائیں پر ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، اس چیز کی وضاحت نہیں تھی کہ شرمگاہ کو کس ہاتھ سے دھوتے۔ تو یہاں پر اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ شرمگاہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھوتے۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ثم ضرب بها الارض، پھر اس ہاتھ کو مارتے زمین پر، مٹی پر، یعنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کرتے اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے وضو کرتے اور باقی جو طریقہ کار ہے وہ پورا کرتے۔ ایک تو روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
جو اوپر والی روایت کے اندر موجود نہیں تھے، تو تھوڑی سی وضاحت یہ کر دی۔ اور پھر ایک دوسری روایت بھی ہے، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، اس ہاتھ کو مٹی پر ملتے، یعنی کہ بائیں ہاتھ سے چونکہ شرمگاہ کو دھویا ہوتا تھا، دوسری ہاتھ کو مٹی پر ملتے، یعنی مٹی سے اس کو دھوتے۔ وفی آخری ہی، اور اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثم اتیت بالمندیل، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لے کر آئی۔ سیدہ عائشہ کی جو کہ روایت چل رہی ہے، یا سیدہ میمونہ کی بھی ہو سکتی ہے، کہ پھر میں آپ کے پاس تولیہ لے کر آئی، فردہ، تو آپ نے اس کو واپس لوٹا دیا۔ وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وجعل، اور آپ شروع ہوئے، ینفذ الماء، پونچھنے لگے، صاف کرنے لگے پانی کو، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے پانی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس سے ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو بیان کرنے کے لیے عورت بھی حیا والی باتوں کو صراحتاً ذکر کر سکتی ہے، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں شرمگاہ کو دھونے کا تذکرہ بھی ہے، یعنی حیا والی کئی ایک باتیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، لیکن حق بیان کرنے کے لیے اور دین کی باتیں سکھانے کے لیے عورت بھی ان چیزوں کو بیان کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ غسل کو مذکورہ بالا طریقہ پر ہی کیا جائے، جو طریقہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر غسل سے پہلے مکمل وضو کیا جائے، غسل سے پہلے مکمل وضو کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ غسل کرنے میں سر دھونے کی طرف خاص توجہ دی جائے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، یعنی اگر ایک بار بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ بھی گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے 3 بار پانی ڈالنا ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ باقی جسم جو ہے اس کو دھونے میں تکرار نہ کیا جائے۔ اگر ایک دفعہ آپ نے صابن لگا کر اپنے جسم کو دھو لیا ہے تو وہ ایک دفعہ ہی کافی ہے، اس میں 3 مرتبہ دھونے کا یا بار بار دھونے کا جو تکلف ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ غسل میں بدن کو ملنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن جب آپ صابن لگا کر دھوئیں گے تو پھر تو اپنے آپ ہی ملا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے پانی بہا لیتا ہے پورے جسم پر اور اس کو ملتا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہے۔ یا ایک آدمی جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد جو ہے سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد کسی حوض کے اندر چھلانگ لگا لیتا ہے، تالاب کے اندر چھلانگ لگا لیتا ہے، تو وہ اپنے جسم کو نہیں ملتا ہے، تو اس کا بھی غسل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ غسل پورا کر لینے کے بعد پاؤں کا دھونا جو ہے یہ مشروع ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دھونا حاجت کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر اس کی ضرورت ہو تو پھر دھو لیا جائے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر نہ دھویا جائے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جس طرح غسل خانے جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں تو عام طور پہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ تولیے کے ساتھ بدن کو خشک کرنا جائز ہے۔ آپ نے اگرچہ تولیہ واپس کیا تھا لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور پھر جو تولیہ آپ کو دیا گیا تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ پہلے تولیہ استعمال کرتے تھے یا تولیہ گھر میں موجود تھا۔ اگر آپ پہلے استعمال نہ کرتے ہوتے یا آپ کی روٹین نہ ہوتی، آپ کی عادت مبارکہ نہ ہوتی تو آپ کو تولیہ پیش نہ کیا جاتا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اور آدمی نہانے کے بعد چاہتا ہے کہ میرے جسم پر پانی باقی رہے تاکہ کچھ ہوا لگے تو جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو ممکن ہے ایسا ہو۔ تو بہرحال تولیہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، اور تولیہ استعمال نہ کرنا بلکہ
بدن کی تری اور گیلے پن کو ہاتھ سے پونچھ دینا یہ بھی جائز ہے۔ یہ آپ کے مزاج اور حالات پر موقوف ہے کہ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد آگے ہے کہ غسل جنابت میں خواتین جو ہیں وہ چونکہ مہندیاں کئی دفعہ بنا لیتی ہیں اور ان کے بال جو ہیں وہ کافی جڑے ہوتے ہیں، تو کیا مہندیوں کو کھولنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا؟ تو یہ روایت جو ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے۔ جی طوبہ، آپ پڑھ دیں آگے اس روایت کو۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأة اشد شعر رأسی افانقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيض فقال لا انما يكفيك ان تحشي على رأسك 3 خثايا جی، رواہ مسلم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امراتن، بے شک میں ایسی عورت ہوں کہ اشد، میں باندھ لیتی ہوں، شعر رأسی، اپنے سر کے بالوں کو، افانقضھا، کیا میں انہیں کھول لوں، لغسل الجنابتی، غسل جنابت کے لیے، وفی روایت، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں للحیضتی، یعنی غسل حیض کے لیے، جنابت سے غسل کے لیے یا حیض سے فارغ ہو کر جو غسل کرنا ہے اس کے لیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، یعنی ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، انما یکفیک، تجھے اتنا ہی کافی ہے، ان تحسی، کہ تو انڈیلے یا ڈالے یا بہائے، علی رأسی کی، اپنے سر پر، 3 حسیات، 3 چلو پانی۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی عورت نے مینیاں کی ہوئی ہوں اور اپنے سر کے بالوں کو باندھا ہوا ہو تو غسل جنابت میں ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ سر پر 3 چلو پانی بہا لیے جائیں اور اس پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، تو بس یہی کافی ہے، باقی ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن وہ بھی شرعی ضرورت کی بنیاد پر قابل حیا باتوں کو صراحتاً پوچھ لیا کرتی تھی، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو گوندھ سکتی ہے، یعنی چپکا سکتی ہے یا باندھ سکتی ہے، یعنی عورت کے لیے بالوں کی مینڈیاں بنانا جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں البتہ سر کی چوٹی پر وہ جو جوڑا سا بنایا جاتا ہے، جس طرح کے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، وہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو عورتیں اپنے سر پر اس طرح بالوں کو جمع کر لیتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو جو ہے وہ پائیں گی، کیونکہ یہ جوڑا جو ہے دوسرے مردوں کو، یعنی شوہروں کے علاوہ دوسرے مردوں کے لیے بھی زینت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ جب بال جو ہیں وہ اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ باقی مرد جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات جو واضح طور پر اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حیض اور جنابت کے غسل میں عورت پر اپنی مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف سر پر 3 چلو پانی ڈالے اور اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں تک اس کو پہنچائے۔ جی آگے مسئلہ ہے کہ کیا جنبی اور حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں یا نہیں ٹھہر سکتے؟ جی یہ حدیث پڑھ دیں ذرا۔ عفیفہ، چلے ریحان کوثر آپ ہی پڑھ دیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی بے شک میں لا احل،
میں نہیں حلال کرتا، نہیں جائز کرتا، المسجد مسجد کو، لحائز حائضہ عورت کے لیے، ولا جنوب اور نہ ہی جنابت والے شخص کے لیے۔ رواہ ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کی ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح۔ ہم یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا حائضہ عورت کے لیے اور نہ ہی جنبی شخص کے لیے۔ تو اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی حائضہ عورت یا کوئی جنبی شخص جو ہے وہ مسجد میں قیام نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں البتہ اگر مسجد میں سے کسی مجبوری کے تحت گزرنا ہو اور کوئی دوسرا رستہ موجود نہ ہو تو گزرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ جو گزرنے کی اجازت ہے وہ بھی قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی شروع میں کہ الا عابری سبیل، الا یہ کہ وہ اس سے گزرنے والا ہو۔ تو عابری سبیل، راہ گزرنے والا شخص جو ہے جس نے مسجد میں قیام نہیں کرنا ہے، مسجد میں رکنا نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ باقی جنبی شخص یا حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد کے اندر قیام نہیں کر سکتی۔ تو اس حدیث سے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی اضافت کرنا یا اس کی نسبت کرنا یہ جائز ہے، جو چونکہ اللہ کی طرف ہی ایک نسبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی طرف نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی نسبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو حلال و حرام کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی نے اس چیز کو حلال کیا ہے، اللہ کا نبی نے اس چیز کو حرام کیا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کی طرف ہی نسبت ہوگی۔ پھر اس طرح اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنبی و حائض کو مسجد میں آنے سے روکا جانا یہ مساجد کی تعظیم ہے۔ تو مساجد جو ہے یہ اللہ کے شعائر ہیں، شعائر اللہ ہے، لہٰذا کوئی بھی جنبی شخص جو ہے یا حائضہ عورت جو ہے اس کو مسجد کے اندر قیام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی رستے سے گزر رہا ہے تو وہ وہاں سے گزر سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مسجد میں حائضہ عورت جو ہے وہ قیام نہیں کر سکتی، اسی طرح حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد حرام کا طواف بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بھی مسجد کے اندر ہی طواف ہوتا ہے، تو حائضہ عورت کے لیے طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے اگرچہ مطلق طور پر مسجد سے گزرنا یا مسجد میں ٹھہرنا دونوں کی حرمت معلوم ہوتی ہے، لیکن دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ اگر کوئی شخص وہاں سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر شارح نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر وضو کر لے کوئی شخص، جنبی شخص اگر وضو کر لے تو وہ مسجد میں ٹھہر بھی سکتا ہے۔ ہاں البتہ حائضہ عورت جو ہے وہ وضو کرنے کے باوجود بھی مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ جنبی کا وضو جو ہے وہ اس کی جنابت میں تخفیف پیدا کر دیتا ہے، جبکہ حیض جو ہے وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی قائم رہتا ہے۔ تو جنبی شخص جو ہے وہ تو وضو کرنے کے بعد کسی حد تک مسجد میں ٹھہرنے کی گنجائش ہے اس کے لیے، لیکن حائضہ عورت کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسجد میں قیام نہیں کر سکتی۔ جی، اس کے بعد آگے پھر زوجین کا اکٹھے غسل کرنا، چونکہ باب الغسل چل رہا ہے تو غسل کا طریقہ بیان کیا۔ تو غسل کے طریقے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اکٹھے مل کر غسل کر سکتے ہیں۔ وعنہا، اور انہی سے ہی یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، قالت انہوں نے کہا کنتو اغتسل انا، تھی میں غسل کرتی، ورسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
من इनाइन वाहिदिन, एक ही बर्तन से, तख्तलिफु ऐदीना, हमारे हाथ उसमें बारी बारी दाखिल होते। वाज़ेह बात है कि पहले अल्लाह के नबी पानी लेते, फिर सैयदा आयशा लेती, इसी तरह फिर अल्लाह के नबी पानी लेते, फिर सैयदा आयशा लेती। तो एक बर्तन होगा शायद, या बसा औकात आदमी जो है ज़रूरत के तहत इकट्ठा भी गुस्ल कर लेता है, तो मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे एक बर्तन से पानी लेकर उसमें गुस्ल कर सकते हैं। मिनल जनाबती, ये जनाबत का गुस्ल होता था। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। वज़ाद इब्न हिब्बान, और इमाम इब्न हिब्बान में ये अल्फाज भी ज़ायद किए हैं कि वह तल तकी, और हमारे हाथ एक दूसरे से टकराते भी थे। जब इकट्ठे पानी ले रहे होते थे तो हाथ एक दूसरे से बिसाव कर टकरा भी जाते थे। तो इस हदीस से हमें जो बातें साबित हुई वो ये है कि मियाँ बीवी का इकट्ठे नहाना जो है ये जायज़ है, और ये मुबाह के कबील से है, ना कि सुन्नत। यानी ज़रूरी नहीं है या मसनून नहीं है कि आप बार बार जो है वो इकट्ठे ही नहाएं। ये एक जवाज की हद तक है, क्योंकि अल्लाह के नबी से सिर्फ ये एक दफ़ा ही ऐसा साबित है। तो जायज़ की हद तक है कि इकट्ठे नहाया जा सकता है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। दूसरा ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने नंगा हो सकते हैं। अब वाज़ेह बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सईदा आयशा जो है इकट्ठे नहा रहे थे तो वो बिल्कुल नंगे थे और उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। तो मियाँ बीवी जो है वो चूंकि एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे का पूरा जिस्म देख सकते हैं शर्मगाह समेत, उनके लिए एक दूसरे के जिस्म का कोई भी हिस्सा देखना जो है वो जायज़ है, उसमें हुर्मत वाली कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह यह है कि जुनबी पाक होने के लिए बर्तन में हाथ डालकर पानी ले सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि हाथ पर कोई नजासत ना लगी हुई हो, यानी पहले हाथ धो लिए गए हों तो उसके बाद फिर आप उसमें से पानी बर्तन के अंदर से जो है वो आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जनाबत से पाक होने के लिए अच्छी तरह नहाना, यानी कि सफाई जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। एक दो रिवायातें हैं वो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आगे बाबू तयम्मुम है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न तहत कुल्ली शअरतिन जनाबतुन, बेशक हर बाल के नीचे जनाबत है। फगसिलु अश्शअरा, बस तुम सर के बालों को अच्छी तरह से धो। वनकु अलबशरा, और जिल्द को, खाल को अच्छी तरह से साफ करो। रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। व ज़अफ़ाहु, और अबू दाऊद और तिरमिज़ी इन दोनों ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। वली अहमद, और मुस्नद अहमद के अंदर सैयदा आयशा से इसी तरह की नहवुहु रिवायत है। वफ़ीही राविन मजहूल, और उसमें एक रावी जो है वो मजहूल है। लेकिन इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी ने इसको जो ज़ईफ़ करार दिया है वो एक इसमें रावी है हारिस बिन वजीह। तो इस रावी के बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि ये रावी जो है ज़ईफ़ नहीं है, और बाज़ कहते हैं कि ये रावी ज़ईफ़ है। बहरहाल अगर इसको ज़ईफ़ भी मान लिया जाए तो इस हदीस के अंदर अच्छी तरह गुस्ल करने की ही तरगीब दी गई है, जो कि दीगर रिवायात से भी साबित है, और जो पीछे हमने अहादीस पढ़ी हैं उनसे भी यही साबित होता है कि आदमी जो भी काम करे, आपने जो भी इबादत बजा लानी है, वजू करना है तो वो अच्छी तरह से करना है, गुस्ल करना है तो वो अच्छी तरह से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वजू करें तो आधे आज़ा जो है वो खुश्क रह जाएं, या आप गुस्ल करें तो बहुत सारा जिस्म का हिस्सा जो है वो खुश्क रह जाए। तो जब आपने गुस्ल करना है तो अच्छी तरह से पूरे जिस्म की जिल्द को अच्छी तरह से साफ करना है, बालों को जो है अच्छी तरह से धोना है। तो इसमें गोया के एहतिमाम और खूब अच्छी तरह से नहाने की तरगीब है। अगरचे हदीस के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, बाज इस रावी को ज़ईफ़ कहते हैं और बाज इस रावी की रिवायत को कबूल कर लेते हैं। अगर तो इसको हम कबूल कर ले तो फिर भी ये बात हमारे सामने है कि जब गुस्ल करना है तो अच्छी तरह से नहाना है, और अगर इस हदीस को ना भी माने
تو دیگر جو صحیح احادیث ہیں تو ضعیف احادیث ان کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے، تو ان احادیث پہ عمل کرتے ہوئے اس حدیث پہ بھی ساتھ ساتھ عمل ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے، آگے باب التیمم ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ اب اگر اسی سے متعلق کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو جو آج ہم نے پڑھا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر وہ جو ہم نے پڑھا اور سنا ہوا ہے کہ دائیں طرف پہلے 3 دفعہ پانی ڈالیں غسل میں، پھر بائیں طرف 3 دفعہ پانی ڈالیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب دیکھیں، اس سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا ڈالنے میں، کنگھی کرنے میں اور اسی طرح طہارت کے مسائل میں دائیں جانب آپ کو پسند تھی، تو وہ ایک عمومی حدیث ہے تمام معاملات کے بارے میں۔ اگر اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہوگا، لیکن غسل کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اس طرح کی کوئی روایت شاید موجود نہیں ہے کہ پہلے آپ دائیں ڈالیں پھر آپ بائیں ڈالیں۔ تو یعنی کہ غسل کے طریقے کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ کے نبی ہر کام کو، ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے۔ تو اگر آپ اس حدیث، عمومی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو مطلب غسل جنابت میں سر میں تین بار پانی ڈالنا ہے، تو یہ 3 سے زیادہ بار نہیں ہو سکتا؟ مطلب اگر ہم زیادہ کر لیتے ہیں تو نہیں، کیا 3 سے یہ زیادہ صحیح نہیں طرح ڈالنا ہوگا؟ آپ نے۔ جب 3 بار آپ نے ڈال لیا ہے تو اس کے بعد تو آپ نے پورے جی جسم میں پانی بہانا ہے، تو یہ 3 دفعہ آپ پورا کریں، اس کے بعد جب آپ پورے جسم میں بہا رہی ہیں تو پھر تو وہ آپ کئی دفعہ ڈل جائے گا۔ جو اوکے۔ چیز جتنی ثابت ہے تو پہلے اس کو اتنا ہی کریں۔ پانی کے نیچے کر کے سر کو نہیں دھویا جا سکتا، اسی طریقے پہ چلنا ہے کہ 3 دفعہ ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر نیچے کر کے بھی دھونا ہے تو اس کو بھی کوشش کرنی ہے کہ ایک دفعہ ساتھ نیچے کریں، پھر دوسری دفعہ کریں، پھر تیسری دفعہ کریں، تاکہ وہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور پانی بھی زیادہ ڈال جائے۔ اور آج کل جس طرح ہمارے ہاں جو واش روم بنے ہوئے ہیں، شاور لگے ہوتے ہیں، تو وہاں تو پھر جب آپ نیچے کھڑے ہو گئے تو وہ تو پھر پانی ڈال ہی رہا ہوتا ہے مسلسل، لیکن وہ جو ایک عدد ہے اس کا اگر دھیان رکھیں گے تو وہ سنت پہ بھی ساتھ ساتھ عمل ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ کسی تالاب میں نہانے چلا گیا ہے، تو جب آدمی تالاب میں گیا ہے تو وہ تو ایک دفعہ بھی پانی اگر سر میں نہ ڈالے تو وہ تو سارا کا سارا اس کا سر جو ہے وہ اچھی طرح سے بھیگ جائے گا، جڑوں تک پانی چلا جائے گا۔ لیکن وہاں بھی کوشش یہی کریں کہ چھلانگ تالاب میں ڈوبنے اور چھلانگ لگانے سے پہلے جو ہے 3 دفعہ سر میں پانی ڈال لیں اور اس کو سر کو اچھی طرح سے ملیں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ تو سر ایک شخص عام نہا لیتا ہے، یعنی اس طریقے کو فالو نہیں کرتا، کچھ حصہ نہیں کرتا، عام نہاتا اور وضو کر لیتا، اس کا بھی غسل ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر تو غسل جنابت اس نے کرنا ہے نا تو پھر اس کو اسی طریقے کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ہاں جی لیکن اس نے اگر ویسے نہانا ہے، صفائی کے ٹھیک لیے ہے۔ نہانا ہے، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ نہاتے ہیں، یا ٹھنڈک کے لیے نہانا ہے، اس کو گرمی لگ رہی تو پھر تو وہ جیسے مرضی نہاتا رہے، لیکن اگر وہ اس طریقے کو فالو نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو غسل کرتے ہوئے نیت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ باقاعدہ غسل جو ہے غسل جنابت ہے۔ جی تو سر یہ جو غسل جنابت میں وضو ہوتا ہے، یہ وضو نماز کے لیے کافی ہوگا؟ ہاں، اگر اس وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو پھر یہی وضو کافی ہوگا، لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ جی عامر صاحب، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ جو ہیں دیہاتوں میں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگ کپڑا باندھ کر نہاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس طرح غسل خانے نہیں بنے ہوتے، نلکے کے نیچے نہا لیا یا باہر ٹیوب ویل پہ جا کر نہا لیا، تو اگر وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، یعنی کہ بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگتا ہے، تو آپ کا یہ وضو قائم ہے، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل ہی مطلب کہ آدمی کپڑے اتار کر، جس طرح کے واش روم میں عموماً شہروں کے اندر اس طرح ہی نہایا جاتا ہے، تو اس میں تو واضح بات ہے جب آپ صابن لگائیں گے جسم پر تو پورے جسم پر ہی ہاتھ لگائیں گے اور پورے جسم کو ہی ملیں گے، تو پھر وہ آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ جی عامر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، یہ جو میاں اور بیوی کا ایک خصوصی رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو ہم نے دوسری حدیث آج پڑھی ہے کہ جی یعنی کہ اگر دوبارہ وہ رشتہ قائم کرنا ہے تو وضو کرنا ہوگا، جی تو کیا یہ دونوں کے لیے، میاں اور بیوی دونوں کے لیے وضو کرنا ہے اس میں؟ جی، دونوں کے لیے یہی ہے۔
ہے تو اگرچہ جزاک لفظ اللہ۔ الفاظ تو مرد کے لیے ہی ہیں، لیکن اگر، اور یہ واجب نہیں ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ مستحب ہے، لیکن اگر عورت بھی کر لیتی ہے تو جو علت اللہ کے نبی نے یہاں پر بیان فرمائی ہے تو وہی لذت کا حصول جو ہے وہ عورت کو بھی زیادہ ہوگا، حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی توبہ اکبر۔ سر وہ جو ہم نے پڑھا کہ قرآن کو یعنی جو ہے وہ بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے، اس میں اگر کوئی یعنی نان مسلم ہے تو وہ قرآن کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اوبویسلی قرآن کو اسٹڈی کرے گا، مطلب اسلام وہ قبول کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی کم از وہ کم کس وضو طرح کر کے پڑھے گا جو ہے اس نا، کو؟ وضو کر کے قرآن مجید کو پڑھے۔ سر لیکن وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر وہ وضو کرے گا تو کیا اس کے لیے وہ کافی ہوگا؟ ظاہری طہارت کم از کم ضرور ہونی چاہیے، باقی وہ اگرچہ عقیدہ، اس عقیدے کے اعتبار سے وہ نجس ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کے جسم کے ساتھ کسی کا جسم لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ظاہری طہارت ضروری ہے۔ جی سر۔ اب کئی جو ہے صحابہ کے دور میں کئی غیر مسلم جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، بعد میں مسلمان ہو جاتے تھے، جیسے وہ عمر بن سلمہ جو چھوٹے سے بچے تھے تو وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قافلے وہاں سے گزرتے اور وہ مسلمانوں سے قرآن مجید سیکھتے، اگرچہ وہ زبانیں ہی پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں پھر جب وہ قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اس بچے کو جا کر تم اس کو جا کر امام بنا دو، تو وہ بچے کو سب سے زیادہ آتا تھا، تو جب اس نے سیکھا تھا تو اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ باقی یہ ہے کہ ظاہری طہارت ہونی چاہیے، بے شک وہ کافر ہی ہو۔ اور سر یہ والی جو مطلب آیت ہے لا یمس القرآن الا طاہرا، اس کی تفسیر میں امام بخاری نے مطلب وہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ والی کہ مطلب وہ ایک مجلس میں تھے اور وہاں سے چلے گئے جب وہ جنبی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی نجس نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس کو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی جو مومن ہے وہ بغیر وضو کے بھی اس کو چھو سکتا ہے کیونکہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ کس کو چھو سکتا ہے؟ قرآن کو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہیں اختلافی معاملات، تو کوئی جی جو ہے وہ کوئی موقف رکھتے ہیں اور کوئی موقف رکھتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جا کر کوئی قرآن تھوڑا پڑھنا تھا، وہ تو ویسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کی جی مجلس میں جانا تھا، تو اب اس کو جی کیسے جی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے انہوں نے قرآن پڑھا تھا؟ مومن بندہ ویسے تو پاک ہی ہوتا ہے، اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی نجس ہوتا ہے۔ جی باقی قرآن مجید کا یہ احترام ہے اور تقدس ہے کہ آپ اس کو بغیر وضو کے طہارت، عدم طہارت سے نہ پڑھیں، وضو کر کے پڑھیں آپ۔ تو سر جی یہ سر، جو جزاک بات ہے نا، اللہ میرا خیر۔ خیال ہے اس سے تو اور بھی بڑی دلیلیں لوگ نکال سکتے ہیں پھر کہ اگر مومن پاک ہی ہوتا تو پھر وہ غسل بھی نہ کرے، وہ کچھ بھی نہ کرے۔ ہاں اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ اصل میں کیونکہ نا لوگ بڑا طہارت، ہی کرتے ہاں ہیں۔ طہارت کی، لیکن سر غسل کے بارے میں تو ہمیں جی طہارت غسل کی کے نا دو بارے میں تو قسمیں ہمیں ہوتی ہیں، وضاحت ملتی ہے۔ ایک طہارت حسی جی ہوتی ہے اور ایک طہارت مانوی ہوتی ہے۔ حسی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اوپر کہیں پہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو، یعنی کہ پیشاب نہ لگا ہوا ہو، پخانہ نہ لگا ہوا ہو، اور مانوی طہارت یہ ہے کہ ان معاملات میں اگرچہ انسان پہلے بھی پاک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو جب حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہاں پر وضو کرنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب ایک بندہ بالکل پاک ہوتا ہے، یعنی اس کا جنابت یا کوئی اس کو جسم پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، مثلا ایک بندے نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کا صرف وضو ٹوٹا ہے، وہ وضو اس کا مثلا ٹوٹ گیا، اس نے پیشاب کر لیا یا اس کی ہوا خارج ہو گئی، اب ہوا خارج ہونے سے یا پیشاب کرنے سے، اور اگر پیشاب بھی اس نے کیا تو اس نے استنجا بھی کر لیا ہے، پاک تو وہ ہو گیا، اب وہ ناپاک تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں مانوی حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی تو آپ وضو کریں گے، تو اس کو پھر مانوی طہارت کہتے ہیں۔ تو حصی طور پر تو مسلمان ہر وقت پاک ہی ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن مانوی جی اعتبار سے جہاں جہاں طہارت کا حکم ہے اس کو بجا لایا جائے گا، جہاں وضو کا حکم ہے وہاں وضو کیا جائے گا، جہاں غسل کا حکم ہے وہاں پہ غسل کیا جائے گا۔ جی اور سر یہ جو یعنی جنبی یا جو حائضہ عورت ہے وہ مسجد میں مطلب مسجد میں اس کے رکنے کا حکم ہے کہ رک نہیں سکتی، تو کیا ایسی جگہ جیسے کچھ جگہوں پر یعنی جو پریئر رومز ہوتے ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں، کیا ان کا حکم مسجد والا ہوگا؟
مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر نماز ہوتی ہے اور اس کو مسجد کہا جاتا ہے. باقی اگر مسجد میں رہائش ہو یا مسجد میں الگ سے کمرے بنائے گئے ہوں تو وہ جی مسجد نہیں کہلاتی ہے. کئی دفعہ بہت ساری مساجد میں ایسا ہے کہ ائمہ کرام کی رہائش جو ہے، خطیب کی رہائش جو ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے. تو رہائش کا حکم مسجد کا نہیں ہے، رہائش کا حکم رہائش کا ہے، یا سیپریٹ کمرے جو ہیں ان کا حکم کمروں کا ہے، ان کا مسجد کا حکم نہیں ہے. تو ہر جگہ پہ اب مسجد میں واش روم بھی ہوتے ہیں، تو واش روموں کا حکم مسجد کا نہیں ہوگا، وہ واش روم ہی ہوں گے. شیخ نہیں سر، محترم میں آئی یہ تھنک کہہ رہی ہوں کہ جیسے بہن کا سوال اس کنٹیکس میں ہے، جیسے آفسز میں کوئی روم بنا ہوتا ہے ایک سیپریٹ روم کے، اس جی کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. ہم جی آفسز وغیرہ میں جاتے ہیں یا کالج یا یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک سیپریٹ، اگر مسجد نہیں بھی ہوتی بڑی، تو انہوں نے ایک روم ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے کہ جی یہاں پر آپ جا کے نماز پڑھ لیں. میرے ہاں، خیال سے اس کنٹیکس میں اگر اس بات آ روم رہی کو جی ہے. سر یہ مسجد ہی روشن قرار دیا گیا ہے، نماز کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اس کا اور دوسرا کوئی استعمال نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو مسجد کا ہے. اور اگر وہ اور بھی دیگر مقاصد کے لیے بھی روم استعمال ہوتا ہے، مثلا کبھی دفتر بن گیا، کبھی وہاں پر آدمی جی اپنے دفتر میں ہی نماز شروع کر دے، یا آپ اپنے گھر میں ہی نماز شروع کر دیں، اپنے روم میں ہی نماز شروع کر دیں، تو پھر وہ مسجد کا حکم نہیں قرار پائے گا. اگر اس کو خاص کر دیا جائے نماز کے لیے تو پھر وہ مسجد کا حکم اس پہ لاگو ہوگا. اور اگر وہ نماز کے لیے ویسے ٹائم دیا جاتا ہو کہ آپ یہاں نماز بھی پڑھ لیں اور وہاں پر آفس بھی کسی کا موجود ہو، یا وہاں پر دیگر معاملات بھی سر انجام دیے جاتے ہوں، تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ مسجد کا حکم نہیں ہوگا. جی سر، جزاک اللہ خیر. جی سر یہ جو حائضہ کے ٹھہرنے کی بات ہوئی ہے کہ وہ ٹھہر بھی ہی نہیں سکتی ہے، تو ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو جیسے دیکھیں کہ حیض حالت حیض میں عید پہ آ جاتے ہیں، عید گاہ میں بیٹھ جاتے ہیں سائڈ پہ. ہاں، سائڈ پہ بیٹھنا اور بات ہے، مین ہال میں بیٹھنا اور بات ہے. تو مین ہال میں نہیں بیٹھ سکتی، اگر سائڈ پہ جگہ موجود ہے تو وہاں بیٹھ جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بیٹھنے کو ہم ٹھہرنا کہیں گے، ہم ٹھہرنا خضر. بیٹھنے کو بھی ٹھہرنا ہی کہتے ہیں، جی جی، بیٹھنے کو بھی ٹھہرنا ہی کہتے ہیں. صحیح ہے سر، جزاک اللہ خیر. جی جی، ٹھہرنے سے مراد ہے وہاں پر رک جانا، وہ بیٹھنے کی شکل میں ہو، کھڑا ہونے کی شکل میں ہو، وہاں پہ آپ کچھ دیر کے لیے رکیں، وہ جائز نہیں ہے. ہاں جی سر، یہ قرآن کے معاملے میں جو ہے اس کو طاہر ہی چھوئیں. مجھے لگتا ہے یہ بڑا مسکنسیپشن بھی ہے، مسکنسیپشن ہے یا اختلاف ہے چلیں، کیونکہ ایک عرصے تک مجھے بھی یہی کنسیپٹ تھا کہ آپ وضو کے بغیر آرام سے پکڑ سکتے ہیں، اور حفظ کے دوران اتنے کثرت سے پکڑنا ہوتا تھا کہ پکڑتے تھے ہم. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو حکم کا معاملہ ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کی عزت کا معاملہ بھی ہے کہ اتنے پاک کلام کو ہم پکڑے ہیں تو وہ دل سے بندہ اٹھ کے وضو کرے ہاں جی، ہاں اور جی، اس کو بالکل کرے. احترام کا معاملہ ہے. لیکن زبانی ایک پڑھنا شخص پھر شیخ بھی محترم کسی حد تک، پرابلم ہے. زبانی پڑھنے کی پھر بھی کسی حد تک گنجائش دیتے ہیں، لیکن پکڑنا اس ہاں کے جی لیے تو بالکل جو ہے وہ باوضو ہو کر کرنا چاہیے. ہاں جی. جی شیخ تو سر محترم ایک میرے شخص خیال کو جیسے پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ٹوٹ جاتا ہے. کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، جیسے ضعیف شخص ہے اس کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے اور وہ بار بار نہیں پانی سے وضو کر سکتا، تو اس کا حکم سلسلہ البول والے شخص کے مطابق ہوگا. جی جی، اس کا اسی کے مطابق ہوگا. جو بیمار آدمی ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اور وہ کوئی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا حکم وہ بالکل معذور ہے، پھر اس کے لیے چیزیں سب جائز ہو جاتی ہیں. چلیں سر، ٹھیک ہے، بہت جی شکریہ. جی. شیخ محترم جیسے یہ قرآن کے چھونے کا بھی بہن نے بھی بات کی ہے، چلیں ٹھیک ہے، مسلمان کے لیے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے عزت ہے، ہر چیز ہے، ہم لوگ اس کو باوضو ہو کر ہی چھوئیں گے. لیکن دیکھیں ایک بندہ کافر ہے، جیسے کہ ابھی ایک بہن نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی چلیں ان کو انگلش کی ٹرانسلیشن دے دیں یا ہندی کی ٹرانسلیشن دے دیں. میں نے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ مصر ہے، ایجپٹ ہے، وہاں پہ قطبی جو ہیں، جو کرسچنز ہیں شروع سے ہی، وہ تو ان کی تو لینگویج ہی عربک ہے. اور ٹھیک ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ایٹ لیسٹ جب نہا کے آپ صاف ہوں، پاک صاف ہوں، تب آپ اسے پڑھیں. کیونکہ دیکھیں سر، وہ تو ایک توحید جو ایک بہت بڑا عمل ہے، وہ اس سے دور ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر وہ پڑھیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ پڑھ تو سکیں گے، کم از کم وہ توحید کے قریب تو آ سکیں گے. تو میرے خیال سے یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے. ہاں ضرور ہے، ہم انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے کہ ٹوائلٹ سے ہو کے آئے ہیں یا جنبی وغیرہ ہیں تو اس وقت ہاتھ نہ لگائیں، ایٹ لیسٹ اپنی بائبل وغیرہ جیسے پڑھتے ہیں اس طرح پاکیزہ حالت میں پڑھیں. لیکن ان کا وضو تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہیں ہی کافر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں مسلمان آپس میں، اب وہ کافر کیا کر رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے.
لیکن جب وہ آپ سے آ کر مسئلہ پوچھے گا تو آپ نے اس کو یہی بتانا ہے جی آپ نے وضو کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ اس کو جب پڑھائیں گے تو آپ اس کو وضو کر کے ہی پڑھوائیں گے. باقی اس کو جب تک علم نہیں ہے یا وہ جو ہے ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے تو پھر وہ جیسے بھی کر رہا ہے وہ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. باقی ایک شخص جو ہے اگر وہ جزاک اللہ. واقعی ہی سر قرآن وہ مجید کا اس کو مطالعہ جو ہے اپنی کر رہا ہے تو واضح بات اس کا دل کچھ نرم ہوگا اسلام کے بارے میں، تو وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے نا.